ہمارے شہر کے مشہور ایم ایل اے اکبر الدین اویسی صاحب کو جو حالات پیش آئے ہیں، اور یہ معاملہ صرف اکبر الدین اویسی کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان قائد اور ایک مسلمان جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کی جو بات ہوئی، جو تقریر ہوئی، آپ سب نے بھی سنی ہوگی، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، میں نے بھی سنی ہے پوری تقریر۔ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری سیاسی چال ہے۔ جس طرح سے وائی ایس آر کانگریس کے لیڈر کو کانگریس کا ساتھ چھوڑ دینے پر گرفتار کیا گیا ہے، چاہے وہ مقدمات جھوٹے ہوں سچے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر مقدمات کا مسئلہ اٹھایا جائے تو کوئی قائد، کوئی لیڈر اس سے بری نہیں ہوتا۔ ہر ایک جب جرم کر کے اوپر آتا ہے، ملک کی سیاست کا یہی حال ہے کہ ہر ایک کے پاس قتل کے کیسز ہوں گے اور ناجائز مال جمع کرنے کے کیسز ہوں گے، ہر ایک کیسے سے وہ ملوث ہے۔ لیکن جب کیس کب اٹھتا ہے، یہ سیاسی رقابتوں کی بنیاد پر اٹھتا ہے۔ تو دیگر تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم کو بات کرنی ہے اکبر اویسی کی۔ تو اکبر اویسی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں جلسے کے اندر، وہ بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، دو ٹوک ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، حق کہا ہے، میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں۔ اور جہاں تک ملک سے غداری کا، قوم سے غداری کا، یا پھر یہ کہ ملک کے خلاف جنگ کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے، جس کے الزامات ان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں، وہ بالکل جھوٹے ہیں، لغو ہیں اور وہ حقائق سے دور ہیں۔ جہاں تک فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی بات ہے، اگر وہ تقریر کو فرقہ وارانہ نوعیت کی قرار دیا جائے تو پھر ہمارے ملک میں ہندوتوا کے کئی ایسے قائدین ہیں جو ہمیشہ آئے دن روزانہ ٹی وی پر، اخبارات میں، اداریوں میں اور عام جلسوں میں ایسی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ زہریلی تقاریر کرتے ہیں۔ لیکن 60-65 سال سے ہم ان کی تقاریر برداشت کرتے آ رہے ہیں، کسی کے خلاف کبھی کیس بک نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ بابری مسجد کے انہدام کے موقع پر پورے ملک میں اڈوانی نے اور اس کے ساتھیوں نے، اشوک سنگل، یہ وہ کئی ان کے قائدین تھے، اتنا زہر اگلا کہ پورا ملک جو ہے آگ کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن کبھی کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور پھر اس دوران میں بھی، کل کی بات ہے، ایک ہندو پجاری نے شہر کے اندر انتہائی زہریلی تقریر کی، جہاں مسلمان نظر آئے ان کو مار دینے کی دھمکی دی اور ہندوؤں کو تاکید کی کہ تم ان کو مار دو۔ اس شہر کا نام حیدرآباد نہیں، بھاگیہ نگر ہی رکھو، اسی نام سے پکارو، یہ کرو، لیکن اس کے خلاف کوئی کیس بک نہیں کیا گیا۔ توگاڑیا کے خلاف کوئی کیس بک نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھا جائے کہ ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے بھی ان لوگوں کے خلاف جب درخواست داخل کی ہے تو کہیں پر وہ درخواست مسترد ہو جا رہی ہے، ریجیکٹ ہو جا رہی ہے، کہیں پر قبول بھی ہو رہی ہے تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی سنوائی کی تاریخ جو ہے ملتوی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اور مسلمان ہم لوگ سب کے سب اس وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو مٹا کر، اگر ہے بھی تو وہ اندرونی کو اندرونی ہی رکھیں، لیکن وقت ایسا ہے کہ ہم سب متحد رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ذہنی طور پر اگر ہم متحد رہیں گے اور ہمارے قائدین کے خلاف ان کی پرانی غلطیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو برا بھلا کہیں گے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، موجودہ وقت میں ہم سب نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور پورے مسلمانوں کو، پورے ملک کے مسلمانوں کو ان کو گرفتار کر کے چیلنج دیا گیا ہے کہ تم کو آزادی اظہار خیال کی بھی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے خلاف ریمارک پاس کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، ناولز لکھتا ہے، تو پوری دنیا اس کا پروٹیکشن کرتی ہے۔ تسلیمہ نسرین گستاخی کرتی ہے تو پوری دنیا اس کو سیکورٹی دیتی ہے، ہمارا ملک اس کو سیکورٹی دیتا ہے اور اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور میڈیا اور لٹریچر کے سارے ادارے اور سب کے سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار خیال ہے، اس کو اپنے خیالات کی اظہار کی آزادی ہے، اس کے خلاف آپ کچھ نہیں۔ سلمان رشدی ہے تو اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ اکبر اویسی نے، حالانکہ انہی کے لوگوں کے کوٹیشن اس نے دیے، رام کے بارے میں جو بھی انہوں نے کہا انہی کے لوگوں کے کوٹیشن دیے، اگر انہوں نے کچھ غلط بھی کہا تو وہ بھی ان کا آزادی اظہار خیال ہے، سب کو ہر طرح کی آزادی ہے، لیکن دنیا میں اور ملک میں مسلمان کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ پھر اپنے قائد کی گرفتاری پر غم و غصے کا اظہار کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔
احتجاج کرنے کی آزادی نہیں ہے، لوگوں کو جمع ہونے کی آزادی نہیں ہے، ایسے لاٹیاں برسائی جاتی ہیں جیسے کہ کوئی جانور زہریلے جمع ہو گئے ہیں، ان کو مار کے بھگاؤ۔ اور کسی موقع پر غیر قوم کے لوگ اگر جمع ہوتے ہیں تو ان کو ترغیب دی جاتی ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، ان کو برداشت کیا جاتا ہے، ان کو پکڑا بھی جاتا ہے تو ہلکے پھلکے دفعات لگا کر ادھر سے لے جاتے ہیں، پیچھے کے دروازے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسی کیا بات ہے کہ اتنے سخت اقدامات اور اتنے سخت ترین دفعات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ بات بہت سوچنے کے لائق ہے۔ حاضرین کرام، وقت ہو رہا ہے لیکن 1-2 منٹ آپ کے میں زائد لے رہا ہوں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے بغیر اور سڑکوں سے نکلے بغیر، قلم کے ذریعے سے، رائے عامہ کے ذریعے سے، آزادی اظہار خیال کے ذریعے سے، کامنٹس کے ذریعے سے، تو افسوس ہوا مجھے انٹرنیٹ کے اوپر جب دیکھا گیا تو غیر قوم کے لوگوں نے اتنی بری گالیاں سہی کی ہیں فرقوں کے، آپ اس کو زبان سے نہیں لا سکتے، آنکھوں سے پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ بال ٹھاکرے کے متعلق ایک لڑکی ایک کامنٹ فیس بک کے اوپر پاس کرتی ہے تو اس کے خلاف کیس بک کیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کا ساتھ دینے والی، اس کو شیئر کر کے لائک کرنے والی لڑکی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ ہراسمنٹ کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، جبکہ ہمارے قائدین کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں گے اتنا زہر، اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ ملک کے حالات، ایک طرف تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن یہ لہر بہت ہلکی ہے، بہت معمولی ہے، دوسری طرف جو زہریلی لہریں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اور پھر اس میں ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ آپ کھولے، حالات کا جائزہ لیں، آپ بارات کے اوپر آپ کی نظر ہونا چاہیے، انٹرنیٹ پہ آپ کی نظر ہونا چاہیے، ٹی وی کے جو تبصرے اور ڈسکشنز ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اس پہ بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں، اور آنے والا دور اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ملک میں جہاں جمہوریت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، آزادی کے نام پر ہم کو مذہبی آزادی دی گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا، بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی نہیں، اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا، جب دوسرا بول سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ نہیں بھائی، حکومت ان کی ہے نا، یہ جو ذہن ہمارا بنا ہوا ہے، حکومت ان کی نہیں بھائی، حکومت ان کی نہیں، حکومت ہماری۔ آپ ڈیموکریسی کا ڈیفینیشن دیکھیے کہ یہ ساری پبلک کی حکومت ہے، ووٹ ہم بھی دیتے ہیں، ہم کو بھی اس ملک کا شہری تسلیم کیا گیا ہے۔ ہم یہ ذہن میں کبھی بھی نہ لائیں کہ حکومت ان کی ہے اس لیے ہم نہیں بول سکتے، انہوں جو چاہے بول سکتے، انہوں جو چاہے کر سکتے۔ یہ غلامانہ ذہنیت ہے جو مسلمانوں میں پنپ رہی ہے۔ ہماری حکومت ہے، ہم بھی اس ملک کے باشندے ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے۔ اگر ان کو کوئی ایکشن لینے کا حق پہنچتا ہے تو قانون ہم کو بھی اجازت ہے، ہم بھی کسی کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں، ہم بھی کسی کے خلاف کیس بک کر سکتے ہیں۔ ایسا مت سوچیے کہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ حکومت کے سارے عہدے ان کے پاس ہیں، پولیس ان کی ہے، پولیس کے عہدیدار ان کے ہیں، قانون میں، حالانکہ قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے لیکن قانون سخت جو ہوتا ہے وہ صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہندوؤں کے خلاف وہ قانون استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے نا انصافی۔ تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یہ مت سوچیں کہ حکومت ان کی ہے، حکومت ہماری بھی ہے، ہم بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، ہم کوئی سیکنڈ درجے کے شہری نہیں ہیں۔ یہ بہت زیادہ افسوسناک پہلو ہے جو مسلمانوں میں شرائط کر گیا۔ جب دیکھیں یہ بولتے نہیں، اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا، حکومت ان کی ہے، اپن کیسا بول سکتے؟ اللہ بول دے سکتے، اپن نہیں بول سکتے، اللہ بھی نہیں بول سکتے، ہم بھی نہیں بول سکتے۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ سوچا جائے کہ سب ان کے ہاتھ میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی قانون ہمارے لیے بھی، آزادی ہم کو بھی، لڑنے کی آزادی ہم کو بھی دی گئی ہے، تو قانونی لڑائی لڑنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور قانون ہم کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ہم کو اپنے مسلمان قائد ہونے کے ناطے، دیکھیے، عقائد میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ اور فکر میں ہو سکتا ہے، اپروچ میں ہو سکتا ہے، کئی چیزوں میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کلمے کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، چاہے آپ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، جس طرح الیکشن کے دن ووٹ ڈالتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی ہو گئی اپنا آدمی ہے، کچھ تو بھی بولتا جائے، بس اسی چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اور تبصرہ کرتے وقت بھی، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت بھی اسی کو مد نظر رکھیے کہ کچھ بھی ہو ہمارا آدمی، وہ کلمہ گو ہے
اور جس طرف کے ساتھ اس نے نمائندگی کی ہے مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں، اس کا ہم اسی وقت اندازہ لگا سکتے ہیں جبکہ ہم ان کی تقاریر کو سنیں۔ بہت سے لوگ تقریر بھی نہیں سنے، حالات سے واقف بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے تبصرے کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن کو دیکھیے، پبلک میٹنگ میں ان کی جستجو اور ان کے خطاب کو دیکھیے، ان کی سڑک کو دیکھیے آپ، کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بحیثیت مسلمان کے اس نے بہت اچھا ریپرزنٹیشن کیا ہے۔ میں انفرادی طور پر بھی، اگر آپ ساتھ نہ بھی دیں تو انفرادی طور پر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہترین ریپرزنٹیٹیو ہے ہمارا، بہترین قائد ہے ہمارا، بہترین لیڈر ہے، بہترین مقرر ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو یاد کر سکتے۔ ہمارے پاس دعا کا ایک ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیے کہ دعاؤں کا یہ اثر نکلا کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، انتہائی بھیانک قاتلانہ حملے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو زندگی بخشی ہے۔ ابھی بھی ان کی صحت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور ظلم کرتے ہوئے پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتاری کے دوران میں ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے رفتہ رفتہ، اور شکنجا ان کے اطراف میں بہت بری طرح سے کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم ہمدردانہ غور کریں اور دعا کریں رات اور دن، جیسے ہم اپنے مسائل کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ بھی ہے۔ جیسے ہم اپنے مسائل کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں، قضاء الحاجت کی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہم کو چاہیے کہ اکبر اویسی کے سلسلے میں بھی ہم دعا کریں۔ اور یہ صرف ان کا ایک مجلس کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ یہ سوچ کر دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھلائے، باطل کو باطل کر کے دکھلائے، اور ہمارے قائدین کی، ہمارے علماء کی، ہمارے جماعتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ حالات جو سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اور فکر کی بھی حفاظت فرمائے۔